میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب گشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دنیا میں انسان کی آزمائش کے اسباب کیا ہیں، کہ انسان کے اوپر جن چیزوں کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں وہ کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر آزمائشیں، انسان کے اوپر تکلیفیں اور انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، ایک قسم کی نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ رب العزت انسان کو صحت عطا کر کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت بیماریوں میں مبتلا کر کے انسان کو آزماتے ہیں، کبھی اللہ مال دے کر انسان کو آزماتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت مال لے کر انسان کو آزماتے ہیں۔ کسی کو اللہ جیل کی سلاخوں میں آزماتے ہیں، کسی کو اللہ تخت بادشاہی پر بٹھا کر آزماتے ہیں۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس کے اوپر انسان کے اوپر آزمائشیں اور تکلیفیں آ کر ہی رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آیا انسان ان آزمائشوں کے اوپر صبر کر کے، حوصلہ کر کے اللہ رب العزت سے جنت کا مستحق بنتا ہے، یا پھر انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسان کی آزمائش کے 6 اسباب نقل فرمائے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس آیت کا ذرا لفظی ترجمہ سن لیجیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ رب العزت نے فرمایا مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ زُيِّنَ یہ مجہول کا صیغہ ہے، کس کے لیے مزین کر دی گئی ہے؟ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ حب الشہوات، من چاہی چیزوں کی محبت، پسندیدہ چیزوں کی محبت، خواہشات کی محبت۔ کن چیزوں سے؟ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ من النساء، ان میں سب سے پہلی چیز من بیانیہ ہے کہ اللہ رب العزت ان 6 چیزوں کا لگاتار بیان فرما رہے ہیں کہ من چاہی چیزوں کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ من النساء، ان میں سب سے پہلی محبت عورت سے، من النساء عورتوں سے، والبنین بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیر لگائے ہوئے خزانے، من الذہب والفضہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگائے ہوئے خزانے انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے ان سے محبت، والخیل المسومہ اور نشان زدہ عمدہ گھوڑوں کی محبت، والانعام چپایوں کی محبت، جانوروں کی محبت، والحرث اور کھیتوں کی، باغات کی، سرسبز و شاداب باغات کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا،
یہ سارے کا سارا دنیا کے سامان ہے، دنیا کا فائدہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین بدلہ ہے۔ اب اس آیت کی ذرا تفسیر سنیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زین للناس، زینا یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مزین کر دی ہے۔ کس نے مزین کی؟ اس کے بارے میں دو قول ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسان کے لیے یہ 6 چیزیں مزین کر دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 6 چیزوں کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں سے محبت یہ ایک فطری عمل ہے، اور فطرت میں محبت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہاں امتحان اس بات میں ہے کہ آیا انسان ان سے محبت اس معیار کی کرتا ہے کہ جو رب کو منظور اور پسندیدہ ہے، یا ان سے محبت اس معیار کی کرتا ہے جو رب کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تائید اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ کہف 15واں سپارہ آیت نمبر 7 کے اندر، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ بے شک ہم نے کر دیا ہے ما علی الارض، جو اس زمین کے اوپر ہے، کیا کر دیا ہے؟ زینت اللہ، ہم نے اسے عمدہ بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے۔ یہ کاروبار ہے، یہ گھر ہے، یہ کوٹھیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، یہ دنیا کی کھیتیاں ہیں، جانور ہیں، چھپائے ہیں، ہم نے ہر شے کو مزین کر دیا ہے۔ کس لیے مزین کیا؟ کیوں مزین کیا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم آزمائیں انسان کو، ہم انسان کا امتحان لیں کہ کون ان میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، کون ان میں اللہ کی پسند والے اعمال کرتا ہے، کون ان سے محبت اللہ کی چاہت کے مطابق کرتا ہے، اور کون اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے 29واں سپارہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی، وہ ذات اللہ کی ذات ہے، خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، جس نے اس دنیا کی ہر شے کو پیدا کیا ہے، ہر شے کو تخلیق فرمایا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت انسان کو آزمائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب ان دونوں آیات کے اندر غور کیجئے، اللہ رب العزت نے دونوں آیات کے اندر احسانوں کا لفظ ذکر کیا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، اکثروں کا لفظ نہیں ذکر کیا کہ کس کے اعمال زیادہ ہے، احسانوں کا لفظ ذکر کیا، کیونکہ اگر اللہ رب العزت اکثروں ذکر کر دے کہ کس کے اعمال زیادہ ہیں، تو اس میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے اعمال لاکھ ہو جاتے ہیں، کسی کے اعمال کروڑ ہو جاتے ہیں، کسی کے اعمال سینکڑوں ہو جاتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے، کسی کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کی عمر 100 سال ہے، وہ 100 سال تک نمازیں پڑھتا رہا، لیکن ہمارے نبی کی عمر 63 سال ہے۔ اب انسان کہے کہ میری نمازیں ان سے زیادہ ہوگی، نہیں، اللہ رب العزت نے احسانوں کے لفظ کو ذکر کیا ہے کہ اعمال کتنے زیادہ نہیں، اعمال کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اعمال کا جو وزن ہے، کل قیامت کے دن جو اعمال ہیں وہ گنے نہیں جانے، کل قیامت کے دن اعمال تولے جانے ہیں،
اعمال کا وزن ہونا ہے، اور اعمال کا وزن یہ تعداد سے نہیں اخلاص سے بڑھتا ہے، کہ کس کے اعمال کے اندر کتنا اخلاص ہے اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کے اندر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، شہوات کے لفظ کو ذکر کیا گیا کہ من چاہی چیزوں کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ محبت جو انسان کی خواہش ہے وہ چیزیں انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر سب سے پہلی چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے اور وہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، انسان کو اس سے آزمایا جاتا ہے، وہ آزمائش کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا من النساء، کہ وہ عورت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، کہ عورت یہ ایک شیطان کا ساز ہے، شیطان کا جال ہے۔ شیطان اپنا ہر حربہ استعمال کر لیتا ہے کسی انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے، لیکن جب وہ انسان نہیں بھٹکتا تو انسان اپنی شیطان سب سے بڑی چال عورت کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے، عورت کے ذریعے انسان کو اللہ کی راہ سے دور کر دیتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ عورت کی خلاف ہے، نہیں، بلکہ عورت سے محبت یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ محبت جو جائز ہے اور ایک وہ محبت جو ناجائز ہے۔ وہ محبت جو انسان کو دیندار بنا دے، وہ محبت جو انسان کو رب کے قریب بنا دے، یہ محبت جائز ہے۔ اور وہ محبت جو انسان کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جو انسان کو دین کے دائرے سے دور کر دیتی ہے۔ جب انسان دین کے دائرے میں رہ کر محبت کرتا ہے تو یہی چیز تمہارے لیے نفع بند ہو جاتی ہے۔ شریعت کی حدوں کو جب انسان کراس کر دیتا ہے، اس سے باہر نکل کر محبت کرتا ہے تو یہ محبت ناجائز ہو جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعٍ، کہ عورت سے نکاح 4 وجوہات کی وجہ سے کیا کرو۔ وہ 4 وجوہات کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، کہ اس کے حسن جمال کو دیکھ کر کہ کتنی حسین ہے، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر، اور اس کے دین کو دیکھ کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے پر قربان جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان نے دین کو 4تھے نمبر پر رکھا ہے، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، انسان نے دین کو 4تھے نمبر پر رکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے انسان تو عورت سے محبت کر اس کے دین کی وجہ سے، پہلی وجہ اس کا دین ہونا چاہیے، دین کو تو ترجیح دے، دین کی وجہ سے اس سے محبت کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین، عورت نے پھنسانا چاہا، مالکہ ہے، اسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، ہر طرف سے دروازہ بند ہے، عورت بھی دعوت دے رہی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کتنا عمدہ فرمان حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بات بتانے کے لیے کہ اے انسان، کوئی چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو جائے، چاہے نبی بن جائے، نبی کا بیٹا بن جائے، چاہے جو بھی ہو جائے، پناہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ چاہے نبی ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، پناہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب انسان کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں،
وہ نبی ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں۔ لیکن آج ہم انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم انسان کروڑوں کی گاڑی لے لیتے ہیں لیکن اس کے نیچے ایک جوتا لٹکا لیتے ہیں کہ یہ جوتا انسان کو پناہ دے گا۔ یہ جوتا انسان کو پناہ نہیں دیتا۔ ہم کروڑوں کی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں اور ایک ہانڈی کو سیاہ کر کے اوپر لٹکا لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس کوٹھی کو ہانڈی کی پناہ میں دے دیا۔ نہیں نہیں، پناہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات پناہ دینے والی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے یوسف بھاگ، دوڑ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ دوڑنا تو مجھے آتا ہے لیکن کہاں پر دوڑوں، دروازے بند ہیں، چابی بھی میرے پاس نہیں، ہر طرف سے راستہ بند ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے یوسف جب آپ میری پناہ میں آگے مجھ پر بھروسہ کر لیا، دوڑنا آپ کا کام ہے، دروازوں کو کھولنا میں اللہ کا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی سلاخوں کو اپنے لیے پسند کر دیا کہ اللہ مجھے جیل کی سلاخیں پسند ہے، میں اس محل میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو رب کائنات نے کیا صلہ عطا فرمایا کہ اے یوسف آپ نے میرے لیے بادشاہت کو ترک کر دیا، آپ نے میرے لیے محل کو چھوڑ دیا، آپ نے میرے لیے برائی کو چھوڑ دیا، تو میں اللہ رب العزت آپ کو یہ صلہ عطا فرماتا ہوں کہ جس محل کو، جس بادشاہت کو آپ نے میں اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا تھا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اے یوسف ہم آپ کو اسی جیل کی سلاخوں سے باہر نکال کر تخت بادشاہی پر بٹھا دیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ رب کائنات کی خاطر جو انسان گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت خود ہی انسان کو صلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اشد علی الرجال من النساء، کہ میں اپنے بعد مردوں پر سب سے بڑا فتنہ عورتوں کے علاوہ اور کوئی نہیں چھوڑ کر جاتا۔ کیونکہ اگر یہی عورت ہو جو شریعت کی پابند ہو، شریعت کے مطابق تیرے گھر میں آ جائے، دین کے ساتھ تو ارے گھر میں آ جائے، تو قربان جاؤں اسی پاک دامن عورت کے متعلق پورے سورہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اسی عورت کی شان کے متعلق اسی عورت کے نام پر قرآن کی 2 صورتیں نازل فرمائی۔ سورہ نساء عورت کی شان کے متعلق اللہ نے صورت عطا فرمائی، سورہ مریم اللہ نے اس عورت کے نام پر صورت عطا فرمائی ہے۔ یہ شان، یہ حق اللہ رب العزت عورت کو عطا فرماتے ہیں۔ امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے بڑے امام ہیں، لیکن ان کو امامت تک پہنچانے والی ان کی مائیں تھیں۔ یہ سارے امام یتیم تھے، ان کے والد نہیں تھے، ان کو امامت تک پہنچانے والی ان کی مائیں تھیں۔ خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے قرآن حفظ کروایا۔ میری عمر جب 10 سال کی تھی، میری ماں روزانہ میرے اٹھنے سے پہلے میرے کپڑوں کو تیار کر دیا کرتی تھی، میرے لیے ایک برتن میں پانی تیار کر دیا کرتی تھی اور مجھے اٹھایا کرتی تھی کہ اے بیٹے یہ تیرے کپڑے ہیں اور یہ برتن میں تیرے وضو کا پانی ہے، اٹھ وضو کر، کپڑے بدل اور نماز پڑھ۔ پھر والد نہیں تھے، میری ماں ایک لمبی چادر لے کر، چھوٹا تھا، ڈر لگتا تھا، مجھے اکیلے مسجد کے دروازے پر چھوڑ کر آیا کرتی تھی۔ پھر جب میں 16 سال کا ہوا، میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اے احمد، اے میرے بیٹے، یہ تیرا خرچہ ہے اور یہ تیری روٹی ہے، اب جا نکل جا گھر سے، دین کی تلاش کریے۔ جب ایسی ماں ہو جو دین کے تابع دار ہو تو انسان امام بن جایا کرتا ہے، محدث بن جاتے ہیں، فقیہ بن جاتے ہیں، مجتہد بن جاتے ہیں۔ جب عورت دیندار ہو، یہ عورت انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ مزین کر دی گئی ہے انسان کے لیے اس کی من چاہی چیزوں کی محبت، ان میں سب سے پہلی من النساء عورت ہے، دوسری والبنین بیٹوں کی محبت۔
اللہ رب العزت نے اولاد کا ذکر نہیں فرمایا، بیٹی کا ذکر نہیں فرمایا، والبنین بیٹوں کا ذکر فرمایا۔ بیٹے کہا، بیٹی نہیں کہا، کیونکہ انسان کا زیادہ میلان بیٹوں کی طرف ہوا کرتا ہے، اور جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جاہلیت کے دور کے اندر جب کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی، انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، شرمندگی کی وجہ سے اپنا چہرہ لوگوں کو نہیں دکھاتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے والبنین بیٹوں کا خاص کر تذکرہ کیا کہ اگر یہی بیٹے ہوں، انسان ان کی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، دین کے مطابق تربیت کرے، تو بیٹے عالم بن جایا کرتے ہیں، محدث بن جایا کرتے ہیں، دیندار بن جایا کرتے ہیں، خدمتگار بن جایا کرتے ہیں، دین کے تابع دار بن جایا کرتے ہیں، دین کے لیے خدمتگار بن جایا کرتے ہیں، والدین کے لیے خدمتگار بن جایا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق پورے کیا کرتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ سے اس لیے بیٹے مانگے کہ میرے 3-4 بیٹے ہوں، میرے 10 بیٹے ہوں، میں معاشرے میں بڑا طاقتور بن جاؤں گا، کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا کہ اس کے 10 بیٹے ہیں، انہی بیٹوں کی وجہ سے انسان حرام کماتا ہے، حلال و حرام کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی محبت انسان کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ تو وہ محبت جو انسان کو دیندار بنا دے وہ محبت جائز ہے، لیکن اگر وہ محبت ہو جو انسان کے لیے بربادی ہو، تباہی ہو، ایسی محبت انسان کے لیے جائز نہیں۔ تیسری چیز ذکر کی، والقناطیر المقنطر، ڈھیر لگائے ہوئے خزانے۔ انسان سونے چاندی کو پھینکتا رہے، ایک ڈھیر لگ جایا کرتا ہے، ڈھیر لگائے ہوئے خزانے۔ یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یہ مال انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے انسان کی دنیا کی زینت ہے، صرف دنیا کے اندر آزمائش ہے۔ اگر انسان اللہ سے اس لیے مال مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے مال عطا کر، تو میں تیرا دیا ہوا مال غریبوں کی راہ میں خرچ کروں گا، غریبوں کو عطا کروں گا، یتیموں کو عطا کروں گا، فقیروں کو دوں گا، بیواؤں کی مدد کروں گا، اگر اس نیت سے انسان اللہ سے مال مانگتا ہے تو یہ مال کی محبت ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انسان مال اس لیے مانگتا ہے کہ اگر میں 3-4 قتل بھی کر دوں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، میرے پاس مال ہے، میرے دسترخوان پر ہر قسم کا ظالم اور جابر بیٹھتا ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے مانگتا ہے مال کی محبت، تو یہ مال انسان کے لیے جائز نہیں۔ والقناطیر، ڈھیر لگائے ہوا مال۔ اور قناطیر کتنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کتنا ڈھیر، بعض لوگ کہتے ہیں 12,000 دینار ہو تو ایک ڈھیر بن جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1,000 دینار ہو ڈھیر بن جاتا ہے، بعض کہتے ہیں 50,000 دینار ہو ڈھیر بن جاتا ہے، 1,00,000 دینار ہو ڈھیر بن جاتا ہے۔ لیکن آئیے ایک حدیث سناتا ہوں اور قناطیر کا مفہوم سمجھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جو انسان رات کو سونے سے قبل اگر 10 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے تو اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ومن قام بمئۃ آیات کتبت من القانتین، اور جو انسان رات کو سونے سے قبل 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اسے فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے۔ ومن قام بألف آیات کتب من المقنطرین، اور جو انسان رات کو سونے سے قبل 1000 آیات کی تلاوت کر دیتا ہے تو اسے ڈھیر لگایا ہوا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی 1000 آیات انسان رات کو سونے سے قبل تلاوت کرے تو انسان کو ایسا ثواب عطا ملے گا، ایسا ثواب ملے گا کہ گویا کہ ثواب کا ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ چوتھی چیز، والخیل المسومہ، نشان زدہ عمدہ گھوڑے۔ اگر کوئی انسان اس لیے اللہ رب العزت سے عمدہ گھوڑے مانگتا ہے کہ اللہ میں ان کو پالتا ہوں، اس لیے ان کا پالتا ہوں کہ میدان کارزار میں تیری راہ میں جہاد کروں گا، میں اس لیے ان کو پالتا ہوں کہ میں ان کے اوپر بیٹھ کر میدان کارزار میں لڑتا رہوں گا،
جب انسان کی نیت اس لیے ہو کہ اللہ یہ نشان زندہ عمدہ گھوڑے میں تیری راہ میں ان کو لگاؤں گا، تو اللہ رب العزت انسان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ محبت جائز ہے، اور اس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو انسان اپنے عمدہ گھوڑوں سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کے اوپر بیٹھ کر جہاد کروں گا، تو اسی جانور کی لید بھی انسان کے اعمال میں کل قیامت کے دن تولی جائے گی، کہ اس کی لید، اس کا کھانا، اس کا پینا بھی کل قیامت کے دن انسان کے لیے تولا جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان اس لیے ان کو پالتا ہے غرور کی وجہ سے، نمود کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کہ لوگ مجھے گھڑ سوار کہیں، لوگ میرے پیچھے پیچھے رہیں، غرور کی وجہ سے پالتا ہے، تو یہ ایسی محبت جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غرور اور تکبر اور کبریائی یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الکبریاء ردائی، یہ کبریائی یہ میری چادر ہے، اور کوئی میری چادر کے اوپر ہاتھ نہ رکھے۔ العزیز، الغفار، المتکبر، یہ متکبر ذات اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ ایک انسان کیوں اللہ کی ذات کیوں؟ کیونکہ وہ عاجزیوں سے پاک ہے، وہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ محتاجیوں سے پاک ہے۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہ کبریائی یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، کسی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اور وہ انسان جو حقیر نطفے سے پیدا کیا ہوا ہے، وہ انسان کہ اگر سانس اٹک جائے تو انسان کے لیے جینا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ انسان کہ اگر ایک ناخن تھوڑا زیادہ کٹ جائے انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کہ ایسے انسان کو جو کمزور ہے جب برا ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، کیا ایسے کمزور انسان کو غرور کبریائی زیب دیتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ اے انسان زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلنا، کیونکہ زمین پر اکڑ کر چلنے کی وجہ سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ تو اوپر آسمانوں تک پہنچ جائے۔ العزیز، الجبار، المتکبر، یہ کبریائی اللہ کو زیب دیتی ہے اور کسی کو نہیں۔ اور پانچویں چیز جو انسان کے لیے اس دنیا کے اندر آزمائش ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا والانعام، یہ مویشی ہے، گائے، بھینس، بکریاں، اونٹ، یہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ کیونکہ انسان اس دنیا کے اندر، دیہاتوں کے اندر انسانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پورا دن ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، کپڑوں کی پاکی اور ناپاکی کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، پورا دن ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ والحرث، کھیتیاں، باغات، یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے کہ پورا دن سردی ہو گرمی ہو، صبح سے لے کر شام تک انسان باغ کے اندر کھیتیاں کرتا رہتا ہے، ہل جوتا رہتا ہے، کوئی گرمی نہیں لگتی، کوئی سردی نہیں لگتی، کوئی گرمی نہیں لگتی۔ لیکن جب انسان کو کہا جائے، اسی کھیتی دان کو کہا جائے کہ پنکھے کے نیچے نرم کارپٹ کے اوپر رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو وہ انسان کہتا ہے کہ میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ یہ مویشی چپائے، یہ کھیت، یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے 6 چیزوں کا ذکر کیا، یہ 6 چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الدنیا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے کا سارا فائدہ یہ دنیا کا فائدہ ہے، وہ آخرت کا فائدہ نہیں۔ یہ دنیا کے اندر انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے پر قربان جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ یہ دنیا یہ سارے کا سارا ایک ساز و سامان ہے، ایک سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا بہترین سامان ایک سعادت مند بیوی ہے، ایک نیک بیوی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، کہ انسان کے لیے 4 بڑی سعادت مند والی چیزیں ہیں، وہ بہت بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ ایک، رہنے کے لیے اللہ رب العزت انسان کو ایک وسیع گھر عطا فرما دے، یہ وسیع گھر انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔
دوسری چیز والمرکب الحین، سواری کے لیے اللہ رب العزت ایک نرم اور عمدہ سواری عطا فرما دے، یہ گاڑیاں عطا فرما دے، عمدہ گھوڑے اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ چوتھی چیز والجار، تیسری چیز والجار، نیک پڑوسی، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے انسان کی۔ اور چوتھی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کی طرف انسان کو بہترین ٹھکانہ ملتا ہے۔ جب انسان ان 6 آزمائشوں کے اوپر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ انسان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں، بہترین مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اب ان ساری چیزوں کے میں جو آزمائش ہے انسان کے لیے، تو اللہ رب العزت اب ہم کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رب کائنات سے پوچھا رب کائنات اب کیا کریں ہم؟ تو رب کائنات نے فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کے بارے میں خبر نہ دوں بخیر من ذالکم، جو تمہارے لیے بہت زیادہ عمدہ ہے، جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کیا چیز؟ للذین اتقوا، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، ان لوگوں کے لیے جو نفس کو قابو میں رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جو ان 6 آزمائشوں کے اوپر پورا اتر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو صلہ عطا فرماتے ہیں عند ربہم، اپنے پاس سے کیا صلہ عطا فرماتے ہیں؟ جنات، باغات عطا فرماتے ہیں۔ کیسے باغات؟ تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، چشمے جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت انسان کو نیک اور پاک دامن بیویاں عطا فرماتے ہیں۔ علامہ نیلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطہرہ، جب بھی جنت کی بیویوں کا تذکرہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ازواج مطہرہ، پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی۔ اب مطہرہ کے 2 معنی ہیں، ایک وہ معنی کہ پاک بنائی گئی بیویاں ہیں، اب پاک بنائی گئی یہ حوریں ہیں جو انسان کو عطا کی جائیں گے، اور ایک وہ معنی کہ پاک کی گئی کہ دنیا کے اندر جو انسان کی بیوی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی بیویوں کو پاک کر کے انسان کی بیوی بنا دے، اسے موت سے پاک کر دیں گے، بڑھاپے سے پاک کر دیں گے، بد اخلاقی سے پاک کر دیں گے، ہر چیز سے پاک کر دیں گے، اور ایسا پاک کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوریں بھی جب اس کو دیکھیں گی کہ تو اس کے اوپر رشک کیا کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ازواج مطہرہ کے علاوہ اللہ رب العزت ایک اور انعام عطا فرمائیں گے۔ کیا انعام؟ ورضوان من اللہ، کہ اللہ رب العزت انسان کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن رب کائنات جنتیوں سے سوال کریں گے، جب وہ جنت کے اندر ہوں گے، جنت کے پھل کھا رہے ہوں گے، جنت کا پانی پی رہے ہوں گے، اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے کہ اور کچھ چاہیے؟ وہ جنتی کہیں گے اللہ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں جنت مل گئی ہے، ہم موت سے پاک ہو گئے ہیں، جنت کے باغات ہمیں مل گئے ہیں، جنت کا پانی، نہریں ہمیں مل گئی ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدی ابدا، کہ اے انسان تو خطاؤں کا پتلا تھا دنیا کے اندر، تو گناہ کا پتلا تھا، تجھ سے گناہ ہو جایا کرتے تھے، جب تو گناہ کرتا میں تجھ سے ناراض ہو جایا کرتا تھا، میں تجھ سے روٹھ ہی آیا کرتا تھا، لیکن جب تو مجھ سے توبہ کرتا میں تجھے معاف کر دیا کرتا،
دنیا میں تو خطا کیا کرتا، میں تجھ سے ناراض ہو جاتا، لیکن آج میں اللہ اعلان کرتا ہوں احل علیکم رضوانی، میں اللہ تمہارے اوپر اپنی رضاؤں کے فیصلے کر دیتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدی ابدا، اور آج کے بعد میں تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک انعام اللہ اور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ کل قیامت کے دن بعض ایسے چہرے ہوں گے جو بہت تر و تازہ ہوں گے۔ ایسے چہرے، وہ کیا ہی عمدہ منظر ہوگا، کیسا عجیب منظر ہوگا کہ انسان حضرت جبریل کو دیکھے گا، میکائیل علیہ السلام کو دیکھے گا، حضرت اسرافیل کو دیکھے گا، حضرت اسرائیل کو دیکھے گا، ابو البشر حضرت آدم کو دیکھے گا، حضرت نوح کو دیکھے گا، آگ کے شعلوں میں بیٹھ کر توحید کا ڈنکا بجانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھے گا، اور کنویں کے اندر سختیوں کو برداشت کرنے والے، تخت بادشاہی پر بیٹھنے والے حسین یوسف علیہ السلام کو دیکھے گا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھے گا، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھے گا، اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا۔ جب انسان انہی حسین چہروں کی طرف دیکھ رہا ہوگا، رب کائنات اعلان فرمائیں گے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ فیکشف الحجاب، کہ اللہ رب العزت جب انسان ان حسین چہروں کی طرف دیکھ رہا ہوگا، رب کائنات اپنے سامنے سے پردہ ہٹا لیں گے، فیکشف الحجاب، پردہ اٹھایا جائے گا، تو انسان ان حسینوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کو دیکھے گا، اور اس اللہ کو دیکھے گا کہ اس دنیا کے اندر جس رب کے اوپر انسان غائبانہ ایمان لے کر آتا ہے، اب انسان اسی رب کو دیکھ رہا ہوگا، اور انسان کہے گا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ انسان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ یعنی رب کا دیدار بھی انسان کو جنت کے اندر جانے کے بعد نصیب ہوگا۔ جس رب کے اوپر انسان اس دنیا کے اندر غائبانہ ایمان لا رہا ہے، اگر انسان 6 آزمائشیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر فرمائی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ان 6 آزمائشوں کے اوپر انسان رب کی پسند کے مطابق ان سے محبت کرتا ہے تو رب کا دیدار کل قیامت کے دن انسان کو جنت میں ملے گا، اور جو انسان رب کی مرضی اور منشا کے خلاف ان سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس انسان کو جنت کی خوشبو بھی سونگنا نصیب نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سے وہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔